ہم پڑھیں کاماز ان اے سینٹنس کے متعلق، یعنی جملے کے اندر کاما کے نشان کا استعمال جو کہ پنکچویشن یعنی علامت وقف ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے جب دو انڈیپینڈنٹ کلوزز جو ہے ان کا استعمال ایک ہی جملے میں کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان لفظ اینڈ، بٹ اور وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس قسم کے جملوں میں پہلے کلوز کے بعد کاما کے نشان کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اسی اگزامپل کے تناظر میں یا اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ ایک اور اگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ وی مووڈ فاسٹ بٹ اسٹل could ناٹ کیچ دا بس، یعنی ہم تیزی سے آگے بڑھے لیکن پھر بھی ہم بس نہ پکڑ سکے۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح پچھلے جملے میں لفظ اینڈ جو کہ ایک کنیکٹر ہے یا کنجنکشن ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کا حصہ، یہ جملے کا پہلا حصہ ہم اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، اور جو اس کے بعد میں آنے کا حصہ والا حصہ ہے اس جملے کا، وہ اس جملے کا دوسرا حصہ ہم اسے تصور کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے اور اسے پچھلے اگزامپل کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں۔ پچھلے جملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جملے کے جو دو حصے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلوزز تھے، یعنی یہ اپنے آپ میں مکمل جملے تھے، اور اگر انہیں جملے سے مین یا بڑے جملے سے الگ کر کے بھی لکھا جاتا تو یہ مکمل سینس بناتے، یعنی معنی خیز جملے ہوتے۔ اب اس دوسری اگزامپل پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ وی مووڈ فاسٹ، یہ حصہ جو ہے یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے، اور اگر اسے جملے سے الگ کر کے لکھا جائے تو یہ ایک معنی خیز اور مکمل جملہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اسٹل could not catch the bus، یہ جو حصہ ہے اس میں صرف لفظ وی یعنی سبجیکٹ کی کمی ہے۔ اگر یہاں اسٹل سے پہلے وی کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ ہو جائے گا وی مووڈ فاسٹ بٹ وی اسٹل could not catch the bus، تو اس طرح سے وی کا اضافہ کر دینے سے اب یہ حصہ جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ کلوز کہلایا جائے گا، اور اسے جملے سے الگ کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک مکمل اور معنی خیز جملہ ہوگا۔ لیکن چونکہ اب یہ جو دو حصے ہیں جملے کے، انہیں ایک ہی جملے میں اس طرح سے شامل کیا گیا ہے کہ دوسرے حصے کے شروع میں جو ہے وہ سبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، یعنی لفظ وی کا استعمال نہیں کیا گیا جس کے متعلق اس جملے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی اس جملے کے پہلے حصے میں جہاں ورب کا استعمال کیا گیا تھا، جیسے کہ یہاں ہے لفظ موو جو کہ ایک ورب ہے یعنی ایکشن ورڈ، اس سے پہلے سبجیکٹ یعنی اس عمل کو جو کرنے والا ہے اس کا بھی ذکر ہے جو کہ ہے لفظ وی، یعنی ہم تیزی سے بڑھے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو جملے کا دوسرا حصہ ہے could not catch the bus، یعنی ہم معاف کیجیے گا بس کو پکڑ نہیں سکے، تو یہاں جو ورب ہے یا ایکشن ہے اس سے پہلے سبجیکٹ کا یعنی اس عمل کو کرنے والے کا اشارہ موجود نہیں ہے، یعنی لفظ وی کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ایک طویل جملے کے اندر جب سیکنڈ ورب یعنی دوسری مرتبہ استعمال کیے جانے والے ایکشن ورڈ سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ اس جملے کنیکٹر یا کنجنکشن کا استعمال بھی کیا گیا ہو، تو اس قسم کے جملے میں کاما کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات کو آسانی سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا اور اسے ڈسکس کیا تھا، کہ اس جملے کو اگر اس طرح سے سمجھا جا سکے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اب ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، کیونکہ اسے اگر الگ کر کے لکھا جائے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا، یعنی still could not catch the bus یہ ایک مکمل بات نہیں ہے۔ لہٰذا جب کسی جملے کے شروع میں انڈیپینڈنٹ کلوز آتا ہو اور ڈیپینڈنٹ کلوز اس کے بعد آ رہا ہو تو اس قسم کے جملے میں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جو پہلی اگزامپل تھی اسے اگر ہم تبدیل کر دیں اور اس میں سے ہم جملے کے دوسرے حصے میں سے سبجیکٹ کو کٹ کر دیں یا کینسل کر دیں تو اس جملے میں اب ایک انڈیپینڈنٹ کلوز اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلوز کہلایا جائے گا، کیونکہ ریچڈ آن ٹائم یعنی وقت پر پہنچ گئے اسے الگ سے نہیں لکھا جا سکے گا، یہ معنی خیز نہیں ہوگا، لہٰذا اب یہ ڈیپینڈنٹ کلوز بن گیا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جملے میں اب
اس کے درمیان کوما کے نشان کی ضرورت نہیں رہے گی، تو یہ ہو جائے گا they ran all the way home and reached on time۔ تو ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب یہ رول ہمارے سامنے آتا ہے if the subject does not appear in front of the second verb a comma is generally unnecessary، یعنی ایک طویل جملے کے اندر دو وربس کا اگر استعمال کیا گیا ہو اور ان میں سے جو دوسرا ورب ہو اس سے پہلے اگر سبجیکٹ کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس قسم کے جملے میں کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ایک جملے کے اندر دو وربس کا استعمال کیا گیا ہو اور دوسرے ورب سے پہلے اگر سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر کوما کے نشان کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اس اصول کو بھی ایک رعایت حاصل ہے، وہ اس صورت میں کہ جب جملہ اس طرح سے لکھا گیا ہو کہ وہ بظاہر تو اس رول پر پورا اترتا ہو لیکن اس کو پڑھنے کے بعد بھی بات پوری طرح سے کلیئر نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو مل کر غور سے پڑھتے ہیں I saw that he was in a hurry and decided to leave۔ تو بظاہر اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ جلدی میں تھا اور جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا حصہ ہے I saw that he was in a hurry اور اس کے بعد ایک کنیکٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے decided to leave، اس میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے اس سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا بظاہر تو اس میں کوما کے نشان کی ضرورت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اب یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ کس نے جانے کا فیصلہ کیا، اس شخص نے جو جلدی میں تھا یا وہ شخص جو کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جلدی میں ہے۔ یعنی یہ جملہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا I saw that he was in a hurry and he decided to leave، یا پھر I saw that he was in a hurry and I decided to leave۔ لہٰذا اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے اب ہمیں اس جملے میں کوما کے نشان کو پہلے کلوز کے آخر میں استعمال کرنا پڑے گا، یعنی لفظ ہری کے بعد۔ ایسا کرنے سے اب یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جو شخص یہ جملہ ادا کر رہا ہے وہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو لہٰذا کچھ ایسے جملوں میں جہاں بات پوری طرح سے کلیئرلی نہیں سمجھ آتی، یعنی صاف طور پر سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہمیں کوما کے نشان کا ہر حال استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک مختلف اگزامپل اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوما کا استعمال کیوں کیا گیا ہے۔ مل کر پڑھیں گے If you are not clear, read it again۔ یعنی اگر آپ صاف طور پر نہیں سمجھ سکے تو دوبارہ پڑھیے۔ اب ذرا اس جملے کے دونوں حصوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے If you are not clear، یعنی اگر آپ صاف طور پر سمجھ نہیں سکے۔ یہ جو حصہ ہے جملے کا اگر اسے جملے سے الگ کر کے لکھا جائے تو یہ ایک مکمل بات نہیں ہوگی، یعنی یہ کیا ہے، یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز۔ اب پڑھتے ہیں جملے کا اگلا حصہ ریڈ اٹ اگین، یعنی دوبارہ پڑھیے۔ اگر اس حصے کو جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے دوبارہ پڑھیے تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور کیونکہ یہ معنی خیز بات ہے لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا، انڈیپینڈنٹ کلوز۔ چونکہ یہ جملہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز سے شروع ہو رہا ہے لہٰذا اس کے آخر میں کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ پڑھتے وقت بھی اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کیا جائے گا، یعنی روکا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ If you are not clear, read it again۔ تو اس ایگزامپل کی روشنی میں جو رول ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے when starting a sentence with a dependent clause use a comma after it۔ یعنی جب بھی ہم کوئی ایسا جملہ بنائیں گے یا لکھیں گے کہ جس کے شروع میں ایک ڈیپینڈنٹ کلوز آ رہا ہو تو ہمیشہ اس کے آخر میں کوما کے نشان کا، یعنی اس ڈیپینڈنٹ کلوز کے آخر میں کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ کلوز کو لکھا جائے گا۔ اب یہی سیم رول جو ہے یہ ایسے جملوں میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جن کے شروع میں ڈیپینڈنٹ کلوز کی طرح انٹروڈکٹری فریز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں کیا گیا ہے۔ مل کر اسے پڑھتے ہیں Having finished our lunch, we went for a walk۔ یعنی کھانا ختم کر چکنے کے بعد ہم چہل قدمی کے لیے نکلے۔ تو اس جملے کے دونوں حصوں پر اگر غور کیا جائے تو جو پہلا حصہ ہے اسے اگر جملے سے الگ کر کے لکھا جائے تو یہ ایک مکمل بات نہیں ہوگی،
یعنی کھانا ختم کر چکنے کے بعد یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وی وینٹ فار اے واک یعنی ہم چہل قدمی کے لیے نکلے یا گئے، یہ ایک مکمل جملہ ہوگا۔ اگر اس کو الگ کر کے بھی لکھا جائے تو یہ معنی خیز رہے گا۔ لہٰذا یہاں بھی یہی اصول ہے کہ انٹروڈکٹری فریز اگر جملے کے شروع میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد کوما کے نشان کو ہر حال استعمال کیا جائے گا، اور پڑھتے وقت بھی یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا جائے گا یا رکا جائے گا، جیسے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پاز کیا جائے گا۔ تو اسے اس طرح سے پڑھیں گے، having finished our lunch we went for a walk۔ تو اس طرح سے جملے کے شروع میں اگر ڈپینڈنٹ کلوز یا انٹروڈکٹری فریز یا تعارفی فریز یعنی جو جملے کے باقی کے حصے کا ایک تعارف سا ہوتا ہے، یہ جب جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک ایکسیپشن یا رعایت موجود ہے جس میں انٹروڈکٹری فریز کے بعد کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ انٹروڈکٹری فریز بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو پڑھتے ہیں when in rush we take a short route، یعنی جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم چھوٹا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جملے کا یہ جو حصہ ہے when in rush، یہ ہے اس کی انٹروڈکٹری فریز جو کہ بہت مختصر ہے، یعنی 3 الفاظ پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کے بعد کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک مرتبہ پھر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں کوما کے نشان کو نہ لگانے کی وجہ سے جملہ کنفیوزنگ نہ بن جائے، یعنی پڑھنے والے کو اس جملے کو سمجھنے میں دقت ہو۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، لاسٹ منڈے مارننگ ٹائمنگز ور چینج، یعنی پچھلے پیر کے روز صبح کے اوقات کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر انٹروڈکٹری فریز جو ہے وہ بہت مختصر ہو تو اس کے بعد کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس جملے میں یہاں کوما کے نشان کا استعمال اس جملے کے مطلب کو آسانی سے سمجھنے کی خاطر کیا گیا ہے، یعنی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو اب اگر اس کوما کے نشان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دقت پیش آ سکتی ہے۔ لاسٹ منڈے مارننگ ٹائمنگز ور چینجڈ۔ تو اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ آیا پچھلے پیر کی جو صبح ہے اس صبح کو ٹائمنگز چینج کیے گئے تھے یا پچھلے پیر کے روز صبح کے ٹائمنگز کو چینج کیا گیا تھا۔ یعنی اب اگر مثال کے طور پر مارننگ کے لفظ کے بعد کوما لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا لاسٹ منڈے مارننگ ٹائمنگز ور چینج، یعنی پچھلے پیر کی صبح کو اوقات چینج کر دیے گئے تھے، اور یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے اوقات کو چینج کیا گیا، جبکہ دراصل اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے پیر کی صبح جو صبح کے ٹائمنگز تھے ان کو چینج کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں انٹروڈکٹری فریز جو ہے اس کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہوگا، اور اسے پڑھتے وقت بھی ہم کوما کے جو نشان ہے اس جگہ پر پاز کریں گے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ تو اس طرح سے بھی پڑھنے والے اور سننے والے کے دماغ میں جو بات ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ لاسٹ منڈے مارننگ ٹائمنگز ور چینجڈ۔ تو یہ تھے کوما کے استعمال سے متعلق چند اور رولز۔ اس کے علاوہ کچھ اور رولز کو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔